شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے وضو۔ نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا لازم ہے، اور ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے تاکہ ہم پاک اور صاف رہیں۔ اور جب بندہ وضو میں ہوتا ہے تو بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں، برائیوں سے بچتا ہے۔ تو وضو کے اندر 4 فرائض ہوتے ہیں۔ 4 فرائض میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ پیشانی کے یہاں سے، پیشانی سے لے کے تھوڑی کے سرے تک، کان کی اس لو سے لے کے اس لو تک چہرے کو دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یعنی کہ یہاں تک دھونا۔ اس کے اندر احتیاط یہ رکھی جائے کہ کونی یہاں تک دھونا، صرف کونی تک ٹچ نہیں کرنا، یہاں تک دھونا۔ اور یہ ہے ہمارا دوسرا فرض۔ تیسرا فرض ہے ہمارا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب لوگ اکثر کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کیا ہوتا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح یہ ہے کہ ہمارا یہ پورا سر ہے، ہم نے اس کے صرف ہاتھ گیلا کر کے ایک ایسے رکھ بھی لیا تو ہمارا چوتھائی مسح ہو گیا، یہ فرض میں شامل ہے۔ اور پھر سنت کا بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ پاؤں کے اندر جو ٹخنے ہوتے ہیں یہاں تک آپ کو دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ ہے ہمارے 4 فرض۔ پورے چہرے کا مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کو کونوں تک دھونا، 1/4 سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ ہمارا 4 فرض ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں سنت کی طرف۔ آپ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرض ادا کر لیا، وضو تو آپ کا ہو جائے گا، مگر آپ کا سنت ادا نہ کرنا، اس میں ثواب کی کمی ہو جائے گی۔ زیادہ ثواب کمائیں تو پورا وضو سنتوں کے ساتھ اور فرض انجام دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جزائے خیر دے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کرنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ پہلے 3 بار ہاتھوں کو کلائی تک دھونا۔ سنت میں ہے پہلے 3 بار ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، یہ سنت عمل ہے۔ بہت سے لوگ جلدی میں صرف ہاتھ دھوتے ہیں یہاں تک دھوتے ہیں، لیکن آپ تقریباً ہاتھ یہاں تک دھوئیں، کلائی تک، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں۔ اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے۔ کلی اس طرح کی جائے کہ دانتوں کے اندر، جھریوں میں اگر کسی قسم کا کھانا یا ذرات ہیں وہ سب نکل جائیں۔ اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ اچھی طرح کلی کریں، اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو غرارہ کریں، پھر کلی کریں، اور ہو سکے تو مسواک استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ناک میں پانی اچھی طرح، پہلے آپ ناک کو صاف کر لیں، اس کے بعد ناک کے اندر پانی ڈالیں، اور الٹے ہاتھ کی چھوئلی سے ناک کے اندر صفائی کریں۔ ناک کی نرم ہڈی جو کہ یہاں اس طرف ہوتی ہے، وہاں تک آپ کو پانی چڑھانا ضروری ہے، یہاں تک کہ پانی کو سونگا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پانی اوپر نرم ہڈی تک جائے۔ اس طرح 3 دفعہ آپ نے ناک میں پانی چڑھانا۔ اس کے بعد آپ نے پورا چہرہ دھونا ہے، جو فرض بھی ہے اور سنت بھی۔ پورا پیشانی کے یہاں جہاں تک آپ کے بال اسٹارٹ نہیں، یہ پیشانی کو اوپر کیسے لے کے تھوڑی کے نیچے
کان کے اس سرے سے لے کے لو سے لے کے اس لو تک آپ نے چہرے کو 3 دفعہ دھونا ہے. ہر عمل یہ 3 دفعہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے کونیوں تک ہاتھ دھونے. بہت سے لوگ ہمارے یہاں کونیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں. آپ نے ہاتھ لیا نل کے نیچے اپنے ہاتھ تک دھو لیا, پھر ہٹایا نل میں سے دوبارہ لیا, دوبارہ دھو لیا. لیکن ایک چیز یاد ہے کہ کونی کا ہاتھ آپ نے پوری کونی سے ذرا سا اور نیچے کی طرف لے کے جانا تاکہ کونی دھلے. کیونکہ جب آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کونی کا ہاتھ جلدی دھویا, لیکن جب آپ ہاتھ کیوں کریں تو کونی سوکھی پڑی ہوئی ہوتی ہے. اچھی طرح ملیں اور کونی تک 3 دفعہ سیدھا ہاتھ, پھر 3 دفعہ الٹا ہاتھ, یہ دھوئیں. اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کرنا ہے. اب سر کا مسح آپ نے فرض تو یہ تھا 1/4 آپ نے ہاتھ رکھا, آپ کا فرض ادا ہو. لیکن سنت طریقہ کیا ہے سر کا مسح کرنے کا؟ آپ سب سے پہلے اس طرح 3 انگلیوں کو ملائیں, پورے سر کو اس طرح لے کے جائیں, ہاتھوں کو پیچھے تک لے کے جائیں اور آپ کے اس طرح فول کریں, ہاتھوں کو یہاں تک لائیں. اس کے بعد کانوں کے اندر اس طرح پورا خلل کریں اور انگوٹھے سے اس طرح رب کریں. کان کا بیک سائڈ یہ سب یہ آپ کا تر ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہاتھ میں یہ آپ کا سر کا مسح ہو. اس کے بعد آپ نے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے. آپ نے اچھی طرح پہلے سیدھے پیر کو دھونا ہے اور پیروں کے اندر جس طرح انگلیوں میں خلل ہوتا ہے, گیپ دکھ رہا ہے انگلیوں میں خلل, اس طرح پیروں کا انگلیوں میں خلل ہے اس پر کو گیلا کرنا, ہوئی صاف کرنا ہے. اور ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آپ نے سیدھے پیر کو دھونا ہے 3 دفعہ, پھر الٹے پیر کو دھونا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پھر پیر گیلا کیا 3 دفعہ ہاتھ دھو دیا. نہیں, آپ نے پیر 1 دفعہ گیلا کیا, صاف کیا, پھر دوسری دفعہ ہٹایا, دوسری دفعہ کیا, پھر تیسری دفعہ کیا. یہ آپ کا ایک اسٹیپ ہو گیا. پھر آپ کا یہ دوسرا اسٹیپ. اس طرح آپ کا وضو مکمل ہو جاتا ہے. اس میں سنت بھی آ گئی, فرض بھی آ گیا اور ذریعہ ثواب بھی. ناظرین ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیں تقریباً ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے. وضو میں ہر وقت رہنے سے ہم لوگ برائیوں سے بچتے ہیں اور نیک عمل کی طرف جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب آئندہ وضو میں رہیں گے اور 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں گے. وضو کے فرائض بھی ہو گئے, وضو کی سنتیں بھی ہو گئی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے وضو کریں تاکہ کوئی غلطی اور کوتاہی نہ ہو. وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے اللہ تو مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور بہت زیادہ باقی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک اسٹارٹ ہے, تو رمضان المبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگتے تھے وہ ہم روزانہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پڑھیں تاکہ آپ سب کو وہ دعا یاد بھی ہو جائے اور اس کا ڈھیر و ثواب بھی ملے, اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ہم کو نیک اور صالح بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلم منی. ترجمہ ہے, اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا, اور مجھے پر سلامتی کے ساتھ گزار برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
یا اللہ پاک ہم تیرے گنہگار ہیں، یا اللہ پاک آج ہم نے جو کچھ غلطی کے بارے میں سنا، فرض اور سنت اس کے اندر جو بتانے میں غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرما، اور صحیح طرح ہمیں باقی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔